ذي الودود والصلاة والسلام على نبيه المحمود وعلى آله وأصحابه الذين هم صاحب الصدق والحياء والجود. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. روئے زمین کے اوپر سب سے زیادہ خوبصورت ترین جگہ مساجد ہیں، جن کو جنت کے باغ بھی کہا گیا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، احب البلاد الی اللہ مساجدها. اللہ کے ہاں سب سے زیادہ خوبصورت ترین جگہ روئے زمین کے اوپر مساجد ہیں. وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا. اور اللہ کے ہاں سب سے زیادہ گندی اور بری جگہ زمین کے اوپر بازار ہیں. مساجد خوبصورت اس لیے ہیں کہ وہاں پہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، نمازیں پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہے، تسبیح بیان کی جاتی ہے، اس کی توحید کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کی وحدانیت کا ذکر ہوتا ہے. اور بازار گندی جگہ اس لیے ہیں کہ وہاں پہ بددیانتی ہوتی ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، ناپ تول میں کمی کی جاتی ہے، ملاوٹ کی جاتی ہے، مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، بد نظری ہوتی ہے. جتنے خیر کے کام تھے وہ سارے مساجد کے اندر ہوتے ہیں، اس لیے ان کو جنت کا باغ کہا گیا اور خوبصورت ترین جگہ کہا گیا. اور جتنی برائیاں تھیں وہ بازار کے اندر جمع ہیں، اس لیے یہ جگہ اللہ کے ہاں مبغوض ترین تھیں. پھر روئے زمین کے اوپر جتنی مساجد ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کی ملکیت ہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں فلاں مسجد جو ہے نا بٹوں کی ہے، جٹوں کی ہے، ملکوں کی ہے، شاہوں کی ہے، حقیقت کے اندر اللہ فرماتے ہیں ان المساجد للہ. یہ ملکیت جو ہے وہ اللہ کی. بے شک اس کو بنانے والا کوئی فرد واحد ہو، کوئی ایک برادری ہو، کوئی ایک قبیلہ ہو،
جس وقت کسی برادری نے، کسی قبیلے نے یا فرد واحد نے اپنی ذاتی زمین کے اوپر مسجد تعمیر کر لی، وہاں پہ اذان شروع ہو گئی، نمازیں پڑھنے شروع ہو گئی، اب وہ روئے زمین کا ٹکڑا اس بندے کی ملکیت سے نکل کر اللہ کی ملکیت میں آ گیا۔ ویسے تو ساری زمین ہی اللہ کی ملکیت ہے، لیکن عارضی طور پہ میرا مکان میں اس کا مالک ہوں، آپ کا مکان آپ اس کے مالک ہیں، لیکن مسجد ایک ایسی جگہ ہے جس کا کوئی بھی مالک نہیں ہوتا، اس کی ملکیت اللہ کے ہاں ہوتی۔ یہ ایک پہچان کے لیے نسبت کی جاتی ہے، بٹاں دی مسجد ہے، جٹاں دی مسجد ہے، شاواں دی مسجد ہے، ملکاں دی مسجد، یہ ایک پہچان ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ ملکیت ان کی بن گئی ہے۔ پھر مسجد بنانے کا مقصد کیا ہے؟ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا أَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ اس کی مسجدوں کو بلند کرو، ان ترفع، اس کی مسجدوں کو بلند کیا جائے۔ بلند کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ مسجد کی عمارت بڑی عالی شان ہو، خوبصورت ہو، آراستہ ہو، پیراستہ ہو، مزین ہو، ٹائلنگ اس کے اندر ہو، عمارت جو ہے وہ بڑی اونچی ہو، اس کے مینارے جو ہے نا وہ بڑے اونچے ہوں، بلکہ اس کے برعکس ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ یہ ساری چیزیں قیامت کی نشانیاں ہیں۔ یہ مسجدوں کا حد سے زیادہ خوبصورت بنانا اور پیسے کا ضیاع کرنا، کروڑوں روپے جو ہے صرف محراب اور مینار بنانے کے اوپر لگ جاتے ہیں۔ یہ پیسے کا ضیاع ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے ان ترفع کا کہ مسجد کو بلند کیا جائے، اس کی عمارت کو بلند کیا جائے، اس کی زیب و زینت کی جائے۔ ان ترفع سے مراد یہ ہے ان یذکر فی اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، کہ اس کے اندر اللہ کی حمد اور ثنا جو ہے نا وہ بیان کی جائے، اس کا ذکر جو ہے نا وہ بلند کیا جائے، صرف اسی کے توحید کا تذکرہ جو ہے نا وہ کیا جائے، صرف اسی کے جو ہے نا وہ گیت گائے جائیں، اور شرک کی نفی جو ہے نا وہ کی جائے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسی ایسی مسجدیں بھی دیکھی ہیں جن مسجدوں کی عمارت بڑی عالی شان ہے، اندر شرک کی نجاست اور گندگی ہے، مسجد فل ہے، آنے والے نمازی بہت زیادہ ہیں، لیکن دلوں کے اندر اللہ کی توحید نہیں ہے۔ یاد رکھیے، جس مسجد کی عمارت بڑی خوبصورت ہو، لوگوں سے کھچا کھچ جو ہے نا وہ بری ہوئی ہو، لیکن لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کی توحید نہ ہو، نبی کی رسالت نہ ہو، ختم نبوت کے اوپر پختہ ایمان اور یقین نہ ہو، اللہ کی توحید کے تذکرے اس مسجد کے اندر نہ ہوتے ہوں، خوبصورت ہونے کے باوجود، کھچا کھچ بڑے ہونے کے باوجود، وہ مسجد بے آباد اور ویران ہے، جہاں اللہ کی توحید ہی نہیں بیان ہوتی۔ اور وہ مسجد جو بالکل سادہ سی بنی ہوئی ہے، جس کی عمارت کوئی زیب و زینت والی نہیں ہے، جہاں ٹائلنگ نہیں ہوئی ہے، جہاں قیمتی فانوس اور بلب نہیں لگے ہوئے، کمکمے نہیں لگے ہوئے، جہاں پہ نیچے کارپیٹ تو نہیں بچھے ہوئے، جس کی دیواریں بھی کچے گارے سے بنی ہوئی ہیں، لیکن وہاں پہ آنے والے جو نمازی ہیں، اللہ کی توحید سے ان کا دل جو ہے نا مزین ہے، نبی کی سچی سنت کے ساتھ ان کا دل جو ہے نا وہ مزین ہے، وہ مسجد اور وہاں پہ آنے والے جو نمازی ہیں خراج تقسیم کے لائق ہیں، اور وہ مسجدیں آباد مسجدوں کے حکم میں۔
ان تذکر ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ مسجدوں کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ کی توحید کا تذکرہ ہو، اس کا ذکر ہو، اس کی تسبیح ہو، اس کی تمجید ہو، اس کی تقدیس ہو، اس کی تکبیر ہو، اس کی تحلیل ہو، اس کا ذکر ہو، شرک کی نفی ہو۔ لولا ان دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا۔ اگر اللہ تمہارے دشمن کو تم سے پیچھے نہ ہٹاتا تو نہ کوئی کلیسا بچتا، نہ کوئی گرجا بچتا، نہ کوئی مسجد باقی رہتی۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اس نے تمہارے دشمن کو تمہارے اوپر تسلط نہیں دیا۔ ان عبادت گاہوں کا مقصد کیا ہے؟ ان یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، کہ ان کے اندر اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیا جائے۔ یہی وجہ ہے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ مسجد کے اندر آ کے دنیاوی مشاغل نہیں کرنے چاہیے، دنیا کی تجارتوں کو باہر رکھ کے آنا چاہیے۔ مسجد کے اندر تجارت کرنا جائز نہیں۔ مسجد کے اندر آ کے آج کل کی گندی سیاست کے اوپر گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ مسجد کے اندر آ کے فضول قسم کی بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے، لا یعنی گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ یہ مسجد کے تقدس کو پامال کرنا لازم آتا ہے، اس مسجد کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ بلکہ مسجد کے اندر آ کے اونچی آواز سے بات بھی نہیں کرنی چاہیے، اپنی آوازوں کو بھی پست رکھا کریں۔ یہ بعض لوگوں کی آواز فطرتاً اونچی ہوتی ہے، بعض لوگ جو یہاں پہ آ کے دنیا کی گفتگو کرنے لگ جاتے ہیں، یہ بالکل درست بات نہیں ہے۔ مسجد کو بنانے کا مقصد تو صرف یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی تسبیح ہو، تلاوت ہو، نماز ہو، ذکر اذکار ہو۔ پھر یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھیے گا کہ روئے زمین کے اوپر جتنی بھی مساجد ہیں، سب سے زیادہ عزت والی، حرمت والی، شرف والی، مقام والی، مرتبے والی جو مسجد ہے، جس کو اللہ نے سب سے زیادہ اعزاز بخشا ہے، وہ ام القرا بستی کے اندر، مکہ المعظمہ کے شہر کے اندر مسجد حرام ہے، جہاں پہ ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر۔ اللہ نے کتنا شرف دیا ہے۔ آپ یہاں پہ 1,00,000 نمازیں پڑھیں نا تو وہاں کی ایک نماز برابر ہے اجر اور ثواب کے اندر۔ پھر اس کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مدینہ المنورہ کے اندر مسجد نبوی شریف کا، جہاں پہ ایک نماز پڑھنے کا ثواب 100 نمازوں کے برابر ہے۔ معذرت چاہتا ہوں، جہاں پہ ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ اور ایک روایت میں جو آتا ہے کہ مسجد نبوی شریف کے اندر ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ پھر اس کے بعد نمبر آتا ہے مسجد اقصیٰ کا، جو قدس کے شہر فلسطین کے علاقے کے اندر واقع ہے، جہاں پہ ایک نماز پڑھنے کا ثواب 500 نمازوں کے برابر ہے۔ اور ایک روایت کے اندر 25,000 نمازوں کے برابر ہے۔ یہ جو 3 مسجدیں ہیں، ان 3 مسجدوں کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب سب سے زیادہ ہے۔ پھر روئے زمین کی جو باقی مسجدیں ہیں وہ ثواب کے اعتبار سے برابر ہیں، آپ جہاں بھی چلے جائیں۔ اگر کوئی بندہ سفر کر کے لاہور کی شاہی مسجد کے اندر جاتا ہے کہ یہ جمعہ ہم لاہور کی شاہی مسجد کے اندر پڑھیں گے، جتنا ثواب
گھرانے کی اس مسجد کے اندر جمعہ ادا کرنے کا اتنا ہی ثواب لاہور کی جامع مسجد میں ادا کرنے کا، اتنا ہی ثواب شاہ فیصل مسجد اسلام آباد میں ادا کرنے کا، اتنا ہی ثواب کسی دوسرے ملک کے اندر آپ چلے جائیں، وہاں پہ بڑی سے بڑی مسجد کے اندر جو ہے نا آپ ادا کریں، ایک جیسا ثواب ہے۔ اگر ثواب کے اعتبار سے مسجدیں سب سے اونچی ہیں تو وہ 3 مسجدیں ہیں، مسجد الحرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 3 مسجدوں کی طرف رخت سفر باندھ کے سفر کیا کرو۔ اگر کوئی سفر زیادہ راہ ساتھ لے کے سفر کرتا ہے مسجد حرام کی جانب، مسجد نبوی کی جانب، مسجد اقصی کی جانب، یہ سفر بھی بابرکت ہوگا، رحمت والا ہوگا، اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا۔ اس کے علاوہ کسی مسجد کی طرف سفر کر کے آپ جائیں گے، اس سفر کا ثواب نہیں ملے گا۔ عبادت کا ثواب تو جہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے، لاہور بھی ہے، اسلام آباد بھی ہے، کسی اور ملک میں بھی ہوگا، لیکن سفر کا جو اجر اور ثواب ہوگا وہ نہیں ملے گا۔ ان 3 مسجدوں کی جانب سفر کر کے جانا باعث اجر و ثواب ہے، لیکن ان 3 مسجدوں کی طرف بھی اگر کسی عورت نے سفر کر کے جانا ہے تو ساتھ اپنا ساتھ محرم بھی ساتھ لے کے جانا ہے، محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتے۔ تو جب ان 3 مسجدوں کی جانب بھی محرم کے ساتھ اس نے جانا ہے تو یہاں پاکستان کے اندر دور دراز کے علاقوں کے اندر جناب وہ بزرگوں کے اور اولیاء اللہ کے درباروں کے اوپر سفر کر کے جاتی ہیں اور وہاں پہ جا کے جناب اعتکاف کی نیت کرتی ہیں، شرک کی غرض سے جاتی ہیں۔ یہ سفر کرنا کہاں سے جائز ہوا بغیر محرم کے؟ شرک کے اڈے پر جانا تو محرم کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے، چاہے جائے کہ آپ اکیلی سفر کریں۔ 3 مسجدوں میں سے بھی سب سے زیادہ فضیلت جو ہے وہ مسجد حرام کو ملی، جہاں پر شریعت نے قتل و غارت کرنے سے بھی منع کیا۔ باپ کا قاتل بھی اندر ہو نا بیت اللہ کے مطاف کے اندر، تو آپ اس جگہ پہ وہاں پہ اس سے قصاص بھی نہیں لے سکتے۔ قتل و غارت کی ممانعت ہے، لڑائی جھگڑے کی ممانعت ہے، فتنے فساد کی جو ہے نا ممانعت ہے، حتیٰ کہ احرام کی حالت میں اپنے بدن سے نکلی ہوئی جو ہے نا اس کو مارنے تک کی اجازت نہیں ہے، شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ حرم کی فضیلت ہے۔ حتیٰ کہ روئے زمین کے اوپر خوبصورتی کے لیے جو گھاس لگایا گیا اس کو اکھیڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بیت اللہ کا شرف ہے، حرم کی فضیلت ہے۔ کچھ فضائل جو نہ صرف اسی مسجد کے ساتھ خاص ہے، باقی مسجدوں کی بھی کچھ فضیلت ہے۔ مثال کے طور پہ یہ مسجد ہے، اس کے اندر لڑائی کرنے کی اجازت نہیں، اونچا بولنے کی اجازت نہیں، سیاسی گفتگو کرنے کی اجازت نہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ گناہ کے کام ہے، مسجدوں کے اندر یہ کام نہ کیا کریں۔ مسجد کے اندر اللہ کا ذکر ہی خوبصورت لگتا ہے۔ پھر مسجد کے اندر روکنا، مسجد کے اندر آنے سے روکنا، یہ تو اور بھی بڑے گناہ کی بات ہے۔ مسجد کے اندر آ کر عبادت کرنے سے روکنا، یہ تو بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ 2 گروہ ایسے گزرے ہیں جن کے اندر یہ چیز بدرجہ عتم پائی جاتی ہے کہ انہوں نے مسجدوں سے روکا ہے۔ ایک مشرکین کا گروہ جنہوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کے اندر جانے سے روکا تھا، اور دوسرا آج کل کے یہودیوں کا گروہ جو مسجد اقصی کے اندر جانے سے مسلمانوں کو روکتے ہیں، وہاں کی حرمت کو پامال کرتے ہیں، وہاں کے تقدس کو پامال کرتے ہیں، حالانکہ شریعت کی نگاہ کے اندر یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ مشرکین نے بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا تھا۔ پانی ڈگ گیا۔ اللہ نے قرآن میں ان کا نقشہ کھینچا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله. هم الذين كفروا، تم وہی لوگ ہو نا، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے اللہ کی توحید کا انکار کیا، جنہوں نے میرے نبی کی نبوت کو جھٹلایا، جنہوں نے روز آخرت کو جھٹلایا، جنہوں نے قرآن جیسی عمدہ صفات والی کتاب کو جھٹلایا. الذین کفروا، پہلی صفت ان کی یہ تھی، انہوں نے کفر کیا، انکار کیا. دوسری صفت ان کی وَصَدُّوا عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کے اندر آنے والے لوگوں کو، نماز پڑھنے کے لیے آنے والے لوگوں کو، طواف کرنے کے لیے آنے والے لوگوں کو، حج اور عمرہ کے لیے آنے والے لوگوں کو انہوں نے روکا. وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. تیسری صفت وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ، بیت اللہ کے اندر، حرم کی حدود کے اندر جو جانور اللہ کے نام کے اوپر ذبح ہونے کے لیے آ رہے تھے، تم نے ان کو بھی حرم کی حدود کے باہر روکا. بیت اللہ کے اندر آنے سے روکنا کتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ قرآن پاک کا ایک حوالہ آپ کو دکھانے لگا ہوں. ایک دفعہ ایسا ہوا، مسلمانوں کے ہاتھوں سے یکم رجب کو ایک مشرک جو ہے نا وہ مارا گیا. اور رجب کا جو مہینہ ہوتا ہے یہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس کے اندر قتال کی اور جہاد کی بھی جو ہے نا ممانعت تھی ابتداء اسلام کے اندر. مسلمانوں کے ہاتھوں سے ایک مشرک جو ہے نا وہ مارا گیا لا علمی کی بنا پر. مسلمانوں کو یہ پتہ ہی نہیں چل سکا کہ آج جو ہے نا وہ یکم رجب ہے. وہ یہی سمجھتے رہے کہ شاید آج جو ہے نا جمادی الاخری کی آخری تاریخ ہے، لیکن چاند نظر آ چکا تھا، رجب کا مہینہ جو ہے نا وہ شروع ہو چکا تھا. اب جس وقت مشرکین نے دیکھا ہمارا بندہ انہوں نے مار دیا، آج تو حرمت والا مہینہ جو ہے نا شروع ہو گیا، حرمت والا مہینے کی وہ بھی تعظیم کرتے تھے، انہوں نے پروپیگنڈا شروع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے شور مچانا شروع کر دیا اور سوال پوچھنے شروع کر دیے. حرمت والے مہینے کے اندر بتائیے نا جی لڑائی کرنا کیسا ہے؟ اللہ نے قرآن میں جواب دیا یسألونک عن الشہر الحرام، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ. میرا پیغمبر تجھ سے آ کے حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کے اندر قتال کرنا کیسا ہے، اس کے اندر لڑائی کرنا کیسی ہے. آپ ان کو فرما دیجئے قل قتال فیہ کبیر. ہاں حرمت والے مہینے کے اندر لڑائی کرنا بہت بڑے گناہ کی بات ہے، کوئی چھوٹا سا گناہ نہیں ہے. قتال فیہ کبیر، اس کے اندر لڑائی کرنا یہ بہت بڑی جو ہے نا گناہ کی جو ہے نا وہ بات ہے. لیکن آؤ نا میں اللہ تم کو اس سے بھی بڑے بڑے گناہ دکھاتا ہوں. وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ. اللہ نے فرمایا اس سے بڑا گناہ کی بات ہی ہے صد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنا، اس کی توحید سے منع کرنا، یہ اس سے بھی بڑا گناہ کی بات. کفر بہ، اللہ کا انکار کرنا، اس کی توحید کا انکار کرنا، یہ تو اس سے بھی بڑے گناہ کی بات ہے. والمسجد الحرام، مسجد حرام کے اندر عبادت کرنے والوں کو روکنا، یہ تو اس سے بھی بڑے گناہ کی بات ہے. وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ، مکے والوں کو مکے کے شہر سے باہر نکلنے کے اوپر مجبور کر دینا، باہر نکالنا. اکبر عند اللہ، اللہ کے ہاں اس سے بھی بڑے گناہ کی بات ہے. والفتنۃ اکبر من القتل، شرک والا جو فتنہ ہے وہ تو اس سے بھی بڑا جو ہے نا، قتل سے بھی بڑا جو ہے نا اللہ کے ہاں گناہ کی بات ہے. یہ تمہیں نظر نہیں آتا؟ اتنے بڑے بڑے گناہ تمہارے اندر پائے جا رہے ہیں، وہ تمہیں نظر نہیں آتے؟ یہ چھوٹا سا ایک لا علمی کی بنا پر مسلمانوں سے مشرک جو ہے نا وہ حرمت والے مہینے کے ابتدا کے اندر قتل ہو گیا. لا علمی کی بنا پہ تم نے واو ویلا مچانا شروع کر دیا اور شور مچانا شروع کر دیا. کافر ہوتا ہی وہ ہے اس کو اپنی آنکھ کا شتیر نظر نہیں آتا اور دوسرے کی آنکھ کا تنکا نظر آ جاتا.
کسی مسلمان کے ہاتھوں سے ایک یہودی مارا جائے نا، ایک یہودی، تو وہ جناب شور مچا دے گا، دنیا کا امن خراب ہو گیا۔ یہ امن کے قاتل لوگ ہیں جی، یہ جہادی لوگ، یہ دہشت گرد ہیں جی، انتہا پسند ہیں جی، پتہ نہیں کیا کیا باب ویلا مچانا شروع کر دیں۔ ہر روز کشمیر کے اندر، فلسطین کے اندر، کوسوو کے اندر، چچنیا کے اندر، بوسنیا کے اندر، شام کے اندر، عراق کے اندر لاکھوں نہیں کروڑوں بچے مر رہے ہیں، عورتیں جو ہے نا مر رہی ہیں، ان کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں۔ وہ تمہیں نظر نہیں آتا؟ وہ تمہیں کیوں نہیں نظر آتا؟ سب سے بڑا گناہ اللہ کی عبادت کے لیے مسجد میں آنے والے کو روکنا ہے۔ قرآن میں اللہ نے تذکرہ کیا، ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو میرے بندے کو، جس وقت میرا بندہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ رہا ہے، اس کو جو ہے نا وہ روکتے ہیں۔ وہ کون تھا روکنے والا؟ ابو جہل۔ کس کو روکتا تھا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ انہ لما قام عبد اللہ یدعوہ قادوا یکونون علیہ لبدا، جس وقت میرا بندہ میری توحید کے گیت گا رہا ہے، جس وقت میرا بندہ کھڑے ہو کر نماز کی صورت میں میری عبادت کر رہا ہے، میری عبادت کے اندر مبتلا ہے، یہ لوگ میرے بندے کو عبادت کرتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتے۔ یکونون علیہ لبدا، قریب ہے کہ اس کے اوپر حملہ آور ہو جائیں، اس کے اوپر ٹوٹ پڑے، حملہ کرنے کے لیے آ جائیں، ان سے یہ برداشت ہی نہیں ہے۔ یہ لوگ ہیں مسجدوں میں آنے والے، آنے سے روکنے کے۔ مشرکین بھی مسجدوں میں آنے سے روکنے والے تھے، اور یہود کے اندر بھی یہی وتیرہ ہے۔ آج بیت المقدس یہود کے قبضے کے اندر ہے، ان کا نجائز قبضہ وہاں پہ ہے، ان کا تسلط ہے۔ مسلمانوں کو وہاں پہ آزادانہ طریقے سے عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ رمضان کے آخری عشرے میں دیکھا انہوں نے کتنا ظلم جو نہ ڈھایا ہے مسلمانوں کے اوپر، کس طرح انہوں نے ظلم کیا ہے، اندر اعتکاف بیٹھے ہوئے لوگوں کو کس طرح انہوں نے مارا ہے۔ یہ جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، اس کو سامنے رکھیں، اور فلسطین کے یہودیوں کو اور اسرائیل کے یہودیوں کو جو نا آپ ذہن کے اندر نقشے کو جو ہے نا وہ لے کے آئیں۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ من اضل ممن منع مساجد اللہ، اس شخص سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے روکتا ہے۔ یہ بھی روکتے ہیں، مسلمانوں کو آزادانہ طریقے سے وہاں عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور اس کو خراب کرنے کی سائی کے اندر لگے ہوئے ہیں، جوتے سمیت اندر آ رہے ہیں، بوٹوں کے سمیت ہی اندر آ رہے ہیں۔ کوئی مسجد کا تقدس کا لحاظ نہیں، مسجد کی حرمت کا لحاظ نہیں، مسجد کے اندر تو فتنہ فساد کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ سامنے جناب گولیاں چلا رہے ہیں، قتل و غارت کر رہے ہیں، خون بہا رہے ہیں مسجد کے اندر، ناحق خون بہا رہے ہیں۔ قصور ان کا کیا ہے؟ صرف یہ ہے کہ وہ جہاں پہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے۔ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُم مَّن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ، چاہیے تو ان کو یہ تھا کہ مسجد کے اندر اپنے رب سے ڈرتے ہوئے داخل ہوتے، یہ ظلم اور ستم جاتے ہوئے داخل ہو رہے، اور پہلے دور کے جو یہودی تھے ان کی طرز کے اوپر چل رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک دور کے اندر یہودیوں کو کہا تھا بیت المقدس کی زمین کے اندر تم نے کیسے داخل ہونا؟ سجدہ ریز ہوتے ہوئے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، جس دن تم اس سرزمین کے اندر سجدہ ریز ہوتے ہوئے، جھکتے ہوئے داخل ہوگے، میں اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دوں۔ وہ اکڑتے ہوئے داخل ہوئے تھے،
آج یہ بھی اپنے آباء و اجداد کی طرز کے اوپر چلتے ہوئے اکڑتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اولئک ما کان لهم من يدخلوها الا خائفین، یہ بات ان کے لیے مناسب نہیں تھی، ان کو چاہیے تھا کہ مسجد کے اندر داخل ہوتے ہوئے اپنے دلوں کے اندر اپنے رب کا ڈر جو ہے نا وہ بٹھا دیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر سن لیں، لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ مسجد میں عبادت سے روکنے والوں کے لیے اور مسجد کی حرمت اور تقدس کو پامال کرنے اور اس کی خرابی کے اندر سعی کرنے والے لوگ جو ہیں ان کے لیے فی الدنیا خزی، دنیا کی بھی ذلت ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 114 ہے، گھروں میں جا کے ترجمہ دیکھیں، میں غلط تو نہیں کہہ رہا۔ دنیا کے اندر بھی ذلت ان کا مقدر ہے اور آخرت کے اندر اللہ نے عذاب انہی لوگوں کے لیے جو نہ وہ تیار کر رہا ہے۔ کبھی دور تھا اللہ نے اس قوم کو بڑی عزتوں سے نوازا۔ ایسے ہی میں جمعے کی تیاری کر رہا تھا تو میرے ذہن کے اندر یہ خیال آیا کہ دنیا کے اندر بڑی جماعتیں آئی ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، پارسی بھی ہیں، صابی بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں، منافقین کا گروہ بھی ہے، مسلمانوں کی جماعت بھی ہے، لیکن جتنی عزت اس وقت اللہ نے اس گروہ کو دی تھی نا کسی کو بھی نہیں دی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اللہ نے ان لوگوں کو جہان والوں کے اوپر فضیلت دی تھی۔ اس وقت جتنی جماعتیں تھیں، جتنے طبقے تھے، جتنے گروہ تھے، جتنے لشکر تھے، سارے ان کے قدموں کے نیچے تھے، اللہ نے ان کو فضیلت دی تھی۔ نبوت بھی ان کے اندر، ملوکیت بھی ان کے اندر، خلافت اور ملوکیت دونوں اللہ نے ان کے ساتھ خاص کر دی تھی۔ نبی بھی انہی کے گروہ میں سے آ رہا ہے اور حاکم بھی جو بن رہا ہے وہ بھی انہی کے گروہ میں سے آ رہا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، وہ 12 بیٹوں سے آگے 12 نسلیں جو ہے نا وہ چلی تھی، وہ بنی اسرائیلی کی لائن۔ انی فضلتکم علی العالمین، تمام جہان والوں کے اوپر ہم نے تم کو فضیلت بخشی۔ اللہ نے فضیلت بھی ان کو دی، لیکن جس وقت جتنی دیر تک یہ نبیوں کے مطیع اور فرما بردار رہے، جتنی دیر تک یہ اللہ کے تابع دار رہے، اللہ نے یہ فضیلت ان سے چھینی نہیں۔ اور جس وقت انہوں نے رخ موڑا اور اللہ کی تابع داری چھوڑی، نبیوں کے نافرمان بنے، بلکہ نبیوں کو قتل کرنے کے اوپر آئے، پھر اللہ نے وہ فضیلت کیا چھوڑی؟ دنیا کی ذلیل ترین قوم بنا کے اللہ نے ان کو چھوڑا۔ آپ قرآن مقدس کا مطالعہ تو کریں، اللہ نے کیسی ذلت ان کے مقدر میں رکھی۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ میں اللہ اعلان کر رہا ہوں، ذلت بھی انہی کا مقدر اور محتاجی بھی انہی کا مقدر رہتی دنیا تک رہے گی۔ اللہ کا غضب بھی انہی کا مقدر، اللہ کا قہر اور غصہ بھی انہی کے اوپر جو نہ اترے گا۔ کون ہے اس کے مصداق؟ وہ لوگ جن کو اللہ نے جہان والوں کے اوپر فضیلت دی تھی، آج جو نا اللہ کے غضب اور اللہ کے غصے اور قہر کے مصداق بن رہے۔ وہ کون سی جماعت ہے جس کو اللہ رب العزت نے یہ کہا تھا کودوا قردۃ خاسئین؟ جس وقت یہ اللہ کے یوں نافرمان بنے، اللہ نے کہا ہفتے والے دن تم نے شکار نہیں کرنا، انہوں نے ہیلے اور بہانے کے ساتھ شکار کرنا شروع کر دیا، اللہ نے ان کی چہروں کو جو ہے نا مسخ کر کے بندروں اور سوروں کی شکل میں مبتلا کر دیا۔ تم ہی تھے نا، تمہارے آباء و اجداد تھے نا، آج تم بڑے بربراتے ہو۔ وہ کون سا گروہ تھا جس کے متعلق اللہ نے یہ کہا تھا فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ اگلوں اور پچھلوں کے لیے اللہ نے کس کو عبرت کا نشان بنایا تھا؟ تمہیں بنایا تھا، اے یہود کا گروہ تمہیں بنایا تھا۔
وہ کون سا گروہ تھا جس کے متعلق اللہ رب العزت جو کہتے ہیں ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس۔ دو طریقے سے تم اپنا بچاؤ دنیا کے اندر کر سکتے ہو۔ نمبر ایک، اسلام کو قبول کر کے دین اسلام کی چھتری کے نیچے تم آ جاؤ، پھر بھی تمہارا بچاؤ ہو سکتا ہے۔ اگر تم اسلام کو قبول نہیں کرتے پھر دوسری بچاؤ کی صورت یہ ہے، دنیا کے جو سرمایہ دار امیر طبقہ اور طاقت اور قوت والا کفریہ طاقتیں جو ہیں ان کی چھتری کے نیچے اپنے آپ کو لے آؤ، پھر تم جو نہ بچ سکتے ہو۔ آج دیکھیں اسرائیل کی کیفیت کیا ہے، پوری روئے زمین کے اوپر ایک اشاریہ جتنا ہے نا، جتنا ایک اشاریہ پورے روئے زمین کے اوپر اتنا اس کا نقشہ ہے، خود کچھ بھی نہیں۔ امریکہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے، برطانیہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے، جرمنی اور فرانس جیسی طاقتوں کا ہاتھ ان کے اوپر ہے۔ اگر یہ آج اپنا ہاتھ اٹھا لے نا، حبل من الناس، ان لوگوں کا ہاتھ جو نا، ان لوگوں کی رسی کو انہوں نے مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، ان کے ہاتھ کے نیچے، ان کی چھتری کے نیچے یہ دندنا رہے ہیں، مگر نہ ان کے اندر کیسی جرت۔ اللہ نے ان کو کیسا ذلیل کیا ہے، اللہ نے ان کو کیسا ذلیل کیا ہے۔ یہ ایسے بدبخت ہیں، انہوں نے اللہ کی شان کے اندر بھی گستاخی کی تھی۔ اللہ کے متعلق ان کا یہ نظریہ تھا، وقالت ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء۔ اللہ کو کہتے تھے کہ ہم سے چندہ مانگتا ہے، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اللہ بھوکا ہو گیا، وہ ہم سے چندے جو ہے نا وہ مانگتا ہے، اللہ کا ہاتھ جو ہے نا وہ باندھا ہوا ہے، وہ خرچ نہیں کر سکتا، اس کے ہاتھ میں کوئی خزانہ نہیں ہے۔ یہ ان کا نظریہ تھا۔ اللہ کا ہاتھ ید اللہ مغلولہ، اللہ کہتے ہیں غلت ایدیہم، تمہارے ہاتھ جو ہے نا باندھے ہوئے ہیں۔ اللہ کا ہاتھ تو کشادہ ہے، وہ اپنے خزانوں میں سے جس طرح چاہے، جس وقت چاہے، جس کے اوپر چاہے، جتنا چاہے، کوئی اس کو روکنے ٹوکنے والا نہیں، خرچ کرنے والا۔ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، تمہارے اس کہنے کے اوپر میں اللہ لعنت کرتا ہوں۔ وہ کون سا گروہ تھا جس کے اوپر اللہ نے لعنت بھیجی؟ بل یداہ مبسوطتان، اللہ کا ہاتھ تو کشادہ ہے، ينفق کیف یشاء، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ لیکن تمہارے اس کہنے کے اوپر اللہ کی لعنت، یہ اللہ کی لعنتوں کا مصداق کون بنا ہے؟ اور تم تو وہ گروہ ہو جس کے اوپر اللہ کے نبی بھی دنیا کے اندر لعنتیں بھیجتے رہے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ کتنے رحیم دل والے نبی داؤد اور عیسیٰ بھی دنیا میں جاتے ہوئے بنی اسرائیلیوں کے اوپر لعنت جو ہے نا وہ بھیجتے جا رہے ہیں۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم۔ اللہ کے پیغمبر بھی تمہارے اوپر، تم وہی ہو نا جس نے عیسیٰ ابن مریم کو سولی کے اوپر لٹکانے کی ناپاک جسارت کی تھی۔ اپنی حرکتوں کو تو دیکھو، تمہارے اندر یہ جرت کیسی کہ تم مسلمانوں کے قبلے کے اوپر قابض ہو سکتے۔ اصل بات یہ ہے، عرب و عجم کے آج کے حکمران یہ بزدل بن گئے ہیں جس کی وجہ سے تم ہمارے سروں کے اوپر جو دندنا رہے ہو، مگر نہ تمہاری تو جرت ہی نہیں تھی، تمہارے اندر تو وہ بہادری نہیں تھی۔ ہمارے حکمران آج بزدل ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے قبلہ اول بیت المقدس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے۔ آج ہم بس صرف اس حد تک رہ گئے ہیں جی، ہم پرزور مذمت کرتے ہیں اس بات کی، اسرائیلیوں کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں جی، ان کے اس اوچھے ہتھ کنڈوں کی۔ ہم اپنے فلسطین بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں جی، بس ساتھ ہی کھڑے ہیں، عملی طور پہ ہم نے کچھ نہیں کرنا، ساتھ کھڑے ہیں جی۔ ہم اقوام متحدہ کے اندر قرارداد پیش کر رہے ہیں جی، عملی طور پہ ہم نے کچھ نہیں کرنا جی۔ ہم نے اقوام متحدہ کے دفتر کے سامنے جا کے مظاہرہ کیا ہے جی، عملی طور پہ ہم نے کچھ نہیں کرنا۔ ہم نے قرارداد پیش کر لیا جی، اسمبلی کے اندر بحث کر لیا جی، ہمارا وزیر خارجہ ترکی کے اندر جا رہا ہے مشورہ کرنے کے لیے جی، کہ ہم ادھر جا کے مشورہ کریں گے ہم نے کیا کرنا ہے۔ بس یہ ہے ہمارا کام، عملی طور پہ ہم کچھ نہیں کر۔ 70 سال سے اوپر گزر چکے ہیں، ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کیا ملا آپ کو؟
اقوام متحدہ کے اندر جو ہے نا کتنے آپ نے قراردادیں جو ہے نا وہ رکھی ہیں، جنرل اسمبلی کے اندر جا کے آپ نے کتنی دفعہ بیان کیا ہے، کیا ملا آپ کو؟ جنرل اسمبلی بھی ان کی، اقوام متحدہ بھی ان کا، جو اسرائیل کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ تمہیں پلیٹ میں رکھ کے کشمیر دیں گے اور فلسطین دیں گے اور بیت المقدس دیں گے۔ جب تک تم عملی طور پر میدان جہاد کے اندر نہیں اترتے، میں ممبر کے اوپر مسجد کے اندر بیٹھ کے یہ بات کہتا ہوں، نہ کشمیر تمہیں مل سکتا ہے، نہ فلسطین آزاد ہو سکتا، جب تک عملی طور پر تم میدان جہاد کے اندر نہیں آؤ۔ ہم ہر سال یوم یکجہتی کشمیر مناتے ہیں، ہاتھوں میں ہاتھ دے کے زنجیریں بناتے ہیں، روڈیں بلاک کرتے ہیں، مل گیا تمہیں کشمیر؟ جب ظلم انتہا کو پہنچتا ہے، ہم انڈیا کے سفیر کو بلا کے مراسلہ اس کے ہاتھ میں پکڑاتے ہیں، پرزور مذمت کرتے ہیں۔ کیا ہوا؟ ان قراردادوں کا کیا ہوا؟ ان ریلیوں کا کیا ہوا؟ یہ پچھلے جمعے یوم القدس ہم نے منایا تھا۔ کیا یوم القدس منانے سے فلسطین کے اندر ظلم زیادتی بند ہوگی؟ فلسطینی جشن منا رہے تھے کہ جنگ بندی ہو گئی ہے۔ پچھلے جمعے کی نماز پڑھ کے جس وقت وہ باہر نکل گئے، اسرائیلیوں نے اسی وقت ان کے اوپر جو فائرنگ کھولی۔ یوم القدس منانے سے فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ یوم یکجہتی کشمیر منا لینے سے، ہاتھوں میں ہاتھ دے کے زنجیریں بنا لینے سے کشمیر بھی آزاد نہیں ہوگا۔ جب تک آپ عملی طور پر میدان جہاد کے اندر نہیں آتے، جب تک آپ جہاد والی سنت کو زندہ نہیں کرتے، جب تک آپ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کو پورا نہیں کرتے، جب تک آپ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے 1 مہینے تک بیت المقدس اور ارد گرد کی زمین کا محاصرہ کیا ہوا تھا، ان کی سنت کو زندہ نہیں کرتے، جس وقت تک آپ سلطان صلاح الدین ایوبی کی سنت کو پورا نہیں کرتے، جس وقت تک آپ محمد بن قاسم کی سنت کو پورا نہیں کرتے، جو ایک لڑکی اور ایک عورت کی آواز کے اوپر اپنے وطن کو چھوڑ کر ہند کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے آ گیا تھا اور جہاد کے میدان کے اندر اتر پڑا تھا، اس وقت تک نہ کشمیر آزاد ہو سکتا ہے، اس وقت تک نہ فلسطین آزاد ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ ہمارے حکمران، بلکہ عرب کے حکمران بھی عیاشیوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، بدماشیوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، پیسے نے ان کو عیاش بنا دیا۔ اللہ تمہیں محمد بن قاسم کی سنت کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تم میدان جہاد کے اندر جو نہ آؤ، میدان جہاد کے اندر آؤ گے، خدا کی قسم یہ اتنی بزدل قوم ہے، مسلمان کے اندر جرأت ہے، ایمانی غیرت ہے، اسی ایمانی غیرت اور جرأت کی وجہ سے یہ میدان جہاد کے اندر اترتا ہے۔ مر بھی گیا تو شہادت کا رتبہ جو ہے نا وہ پاؤں گا، سیدھی سیدھی جنت جو ہے نا وہ نظر آ رہی ہے۔ اگر زندہ رہا تو پھر بھی اجر اور ثواب سے محروم نہیں، غازی بن کے جو ہے نا وہ زندہ رہیں گے، عزت کے ساتھ زندہ رہیں گے، غیرت کے ساتھ جو ہے نا وہ زندہ رہیں گے، مر کے تو شہادت کا رتبہ جو ہے نا وہ پائیں گے۔ مسلمان کے اندر تو یہ جذبہ ہے، یہ اتنی بزدل قوم ہے، یہ وہ قوم ہے جس کا متعلق اللہ نے کہہ دیا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ۔ جو اللہ کی لعنتوں کا مستحق قوم ہو، جو اللہ کے غضب اور قہر کی مستحق قوم ہو، وہ کبھی بھی غیرت مند بھی نہیں ہوتی، جرأت مند بھی نہیں ہوتی۔ تم جرأت کا مظاہرہ تو کرو، میدان جہاد کے اندر آؤ تو صحیح، عملی طور پہ جہاد کرو گے انشاءاللہ العزیز کشمیر بھی ملے گا، فلسطین بھی ملے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔